بلیٹن میں سب سے پہلے بات کراچی سے، جہاں پر پولیس کی بڑی کامیابی۔ باغ کالونی میں مقابلے کے دوران 6 افغان ڈکیت مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں چوکی انچارج اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ ایس ایس پی امجد شیخ کے مطابق ہلاک ملزمان 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 6 پستول رائفل اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ ہلاک ملزمان کی شناخت اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ مارے گئے ڈاکو میں نقیب اللہ، عبدالباری، اللہ داد اور مجیب اللہ شامل ہیں۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر حسرت موہانی کالونی میں چھاپا مارا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ پاک کالونی کی وہاں پہ مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے اندر بندے بھی لگے ہیں، میرے کو لگی، پھر میں آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ اسی طرح لڑتے رہیں گے ان کے خلاف۔ صاحب ہمارا حوصلہ ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسے بہادر ہوتے شہری 17 سال سے میرے ساتھ اور ایسے بہادر جوان بھائیوں کی طرح ڈٹ کے لڑایا۔ بابو کا اچھا مقابلہ کیا ہے، جس نے ہمارے ایس ایس پی صاحب نے 2 اور پیغام پوری پیپلز پارٹی کے لیے۔ بات سانحہ گل پلازا کی، جس میں عمارت میں آتش زدگی کے 7 روز بعد بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جائے وقوع پر وقفے سے کولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کولنگ کا عمل متاثرہ عمارت کا ملبہ اٹھانے تک جاری رہے گا۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ جی بالکل، گل پلازا عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آج اس واقعے کو 7 روز ہو چکے ہیں۔ وقفے سے کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اس وقت بھی ملبہ اٹھانے کے کام میں مصروف ہیں۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو ڈمپل میں ڈال کر KMC گراؤنڈ جو کہ میوشا قبرستان کے قریب ہے، وہاں پر اس ملبے کو ڈالا جا رہا ہے، جبکہ جائے وقوع پر وقفے سے کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ کولنگ کا عمل ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ عمارت کا ملبہ اٹھنے تک جاری رہے گا، جبکہ ملبے کے اندر ابھی بھی آگ کی جو ہیٹ ہے، تپش ہے، وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے دھواں مسلسل اٹھ رہا ہے۔ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ عمارت کے اندر بھی داخل ہو چکی ہیں اور ملبے کے اندر دبے جو افراد ہیں انہیں نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم حکام کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جاں باز افراد کی 67 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہے۔ DNA بھی کر لیے گئے ہیں ان کے۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ 50% ملبہ جو ہے، جو عمارت کا گرا تھا، اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ رات گئے پریس کانفرنس میں کہا کہ سانحہ گل پلازا کو 1 ہفتہ ہونے والا ہے۔ لواحقین کی آہیں اور سسکیاں رک نہیں رہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے سیاسی بیانات نمک چھڑک رہے ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے ایسا پلان بنایا جائے کہ کسی پر ملبہ ڈال کر سرخرو ہو جائے۔ ذمہ دار اپنے اوپر سے ملبہ ہٹا کر دوسروں پر ڈال کر بری ہونا چاہتے ہیں۔ اس شہر میں یہ تعین نہیں ہوا کہ انتظامیہ میں سے ذمہ دار کون تھا، ہائیڈرنٹس کون چلا رہا ہے، کتنے ان میں سے غیر قانونی ہیں۔ عدلیہ کو خط لکھ کر مطالبہ کروں گا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہوں گا، اللہ نے آپ کو وہ عزت دی ہے جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ کراچی منتظر ہے، آپ بھی دیکھیں، تعین کریں ذمہ دار کون ہے۔ یہ میرے پیچھے اور برابر میں وہ لواحقین ہیں، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، وہ سب سوال کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، کیوں ہوا ہے، کسی نے روکا کیوں نہیں، سوال کر رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ اس بیٹے کو کیا جواب دوں جو اپنے باپ کو گل پلازا لینے گیا تو اس پہ لاٹھی چارج کی گئی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اندر کام چل رہا ہے۔ سب سے پہلا کام صبح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ میں فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی کہوں گا، آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ نے آپ کو اس وقت وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام دیا ہے
جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے. کراچی منتظر ہے. آپ بھی دیکھیں کہ کس نے زیادتی کی ہے. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید کھوسو نے بتایا کہ بیسمنٹ میں سرچ آپریشن جاری ہے. دھوئیں کی وجہ سے سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے. 50% ملبہ بھی اٹھا چکے ہیں. 67 ڈیڈ باڈیز سو فار ریکورڈ. بھی کنفرمیشن ہو تو شاید 70 تک بھی جا سکتا ہے. ایک ڈیزل کا اسٹوریج ٹینک تھا, اس کو جب سیدھا کیا گیا اس کے اندر ڈیزل بھرا ہوا تھا, اس وجہ سے یہ چھوٹی سی آگ بھڑک اٹھی ہے, لیکن وہ قابو پا لی ہے ہم نے. ہم نیچے بیسمنٹ کو بھی 100% کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو اندر دھواں ہے وہ اندر ریسکیو ایفرٹس کو تھوڑا سا اس کے لیے دشواریاں کریٹ کر رہے ہیں. 70-80% ہم کر چکے ہیں کلیئر. ملبہ اٹھانے کا کام 50% مکمل ہو گیا ہے, باقی 50% رہتا ہے, وہ ہم جلد کر لیں گے. سانحہ گل پلازا نے کئی گھرانوں کے چراغ گل کر دیے. ایم اے جنا روڈ پر متاثرین نے آج پھر احتجاج کیا. انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے. لوگوں کا کہنا ہے کہ 6 دن سے یہاں ہے لیکن پیاروں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. پلازا میں دکان پر کام کرنے والا نوجوان ساتھ بھی لاپتہ ہے. اہل خانہ کہتے ہیں بیٹی کی تلاش میں ہلکان ہو رہے ہیں, کوئی مدد نہیں کر رہا. سانحہ گل پلازا کے متاثرین اپنے پیاروں کے لیے تڑپ رہے ہیں. گولی مار کراچی کے خالد علی کے 2 بیٹے سانحہ کے بعد سے لاپتہ ہیں. سول اسپتال اور گل پلازا کے چکر پر چکر لگا کر بے حال ہیں. خالد اور ان کے کزن کا کہنا ہے 5 دن پہلے DNA کے سیمپل دیے تھے, اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا. بس اس کے بعد ملاقات نہیں, اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, کوئی موبائل نہیں چلا, ان کا بند ہو گیا موبائل. بس پھر ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جاؤ یہی کوئی کھیل تماشا لگایا انہوں نے. کوئی صبح نکلتے ہیں رات کو گھستے ہیں گھر میں, کچھ حال بے حال ہو جاتا. جو بڑا بیٹا تھا نا اس کی عمر تھی 18 سال, اس کا نام تھا خضر علی, اور جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر تھی 14 سال, اس کا تھا نام حیدر علی. یہ نے تو کروا لیا, اب میچ ہوگا تو جواب دیں گے یہ کہہ رہے ہیں, اور جو ہے نا کال کر دیں گے. اندازہ ہی نہ تھا کہ گل پلازا کی آگ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گی. آگ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور مرکز کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا یقین نہیں آ رہا کوئی صوبائی حکومت نااہلی کا اتنا بڑا ثبوت دے سکتی ہے. سلمان اقبال نے بہت اچھا آئیڈیا دیا. گل پلازا کے لیے 5 ارب کی آفر حکومت کو کرنی چاہیے تھی. وائی کے CEO اور جو صدر بھی ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے, بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں سلمان اقبال صاحب نے جو بات کی 5 ارب کی آفر کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے لیے 5 ارب کوئی بڑی رقم نہیں ہے. ہم اس کا اسٹیمیٹ لگواتے ہیں, اور جن لوگوں کی ذرا جو دکانیں تھیں پلازے کو دوبارہ اس کی جگہ پر کھڑا کریں گے. سلمان اقبال صاحب نے جس سلسلے کو شروع کیا ہے, ان لوگوں کی ایسی امداد کر دی جائے, مالی سپورٹ کر دی جائے تاکہ ان کے کاروبار شروع ہو چکے ہیں. سلمان اقبال صاحب نے آئیڈیا فلوٹ کر دی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں انیشیٹو انہوں نے تو کوئی کیا تھا, ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں. گل پلازا بحالی کمیٹی کے رکن اور سابق صدر چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ متاثرین کی بحالی کے لیے فارم بنا لیا ہے جو آج صبح سے دیے جائیں گے. جیسے ماضی میں چلنے والی مارکیٹس کے متاثرین کو بحال کیا تھا, اسی طرح گل پلازا متاثرین کو بھی معاوضہ دیا جائے گا. بنوا لی ہیں, اور جس طرح ہم نے پہلے ہماری پریکٹس تھی کہ جن کی دکانوں میں مال جلا ہے وہ مال کی مالیت نکلوائیں گے. دکان جو ہے وہ بنا کے دے گی, سندھ گورنمنٹ نے بولا ہم سپورٹ کریں گے. اور کب جو شہید ہوئے ہیں ان کو کمپنسیشن دیا جائے گا. اگر دکان کا مالک مکان کوئی اور ہے, کرایہ دار ہے, وہ کرایہ دار دکان چلا رہا تھا, تو کرایہ دار کا جو مال تھا اس مال کی اس کی مالیت نکالی جائے گی, اور وہ اس کا تخمینہ کر کے اس کو دیا جائے گا. اور اس کے اڑوس پڑوس اور مارکیٹ کے ایسوسیشن کے نمائندہ ان سب کا اس میں حلفیہ بیان لیں گے, اور اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہ کر پیمنٹ کریں گے. کل سے ہم یہ فارم جو ہے نا بانٹنا شروع کر دیں گے. کیمپ یہیں لگے گا, اور کل صبح سے انشاءاللہ یہ کام شروع ہو جائے گا. سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گی, وہ ڈائریکٹ پے آرڈر دے گی اور ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا کر معاشی دارالحکومت قرار دیا جائے. 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کوئی قرآن کی آیت نہیں, یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے. بیرونی دہشت گردی کا تو خلا خما کر دیا, مگر ان جمہوری دہشت گردوں سے ہمیں کون بچائے گا. یہ نہیں سدھریں گے. کراچی بلیڈ کر رہا ہے, پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. تو پاکستان بچانے کے لیے فل فور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. کہیں تو آ کر شہر والوں کی جان بچائے, کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے. یہ 18ویں ترمیم
ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. ہر طرح کی حمایت کریں گے. کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا بلکہ عوام مر رہی ہے. اس جمہوری دہشت گردی سے ہمیں بچائیں خدا کے واسطے. سب باتوں کا منہ توڑ جواب ہے لیکن مصطفیٰ کمال کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں واقعے کے اگلے روز خواجہ آصف اور آج مصطفیٰ کمال کا بیان سمجھ سے باہر ہے. کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے گل پلازا جیسے واقعات نہیں ہوں گے؟ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا دفاع کرتی رہے گی. ملکی مفاد میں قومی حکومت پر غور کیا جا سکتا ہے. قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملکی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا 18 برس میں جب شناختی کارڈ بن سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے تو ووٹ ڈالنے کی عمر 18 برس ہونے میں کوئی حرج نہیں. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے سلمان اقبال کا جذبہ بھی سراہا. سی او سلمان اقبال صاحب کا بیان ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے. اپنے بزرگوں کی طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، ہیٹس آف ٹو ہم. جس طرح انہوں نے گل پلازا کے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے جو آفر کیا، یقین کریں کہ there are no words to explain. برسر صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ووٹر ایج جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. افواہوں کا بازار گرم ہے بالخصوص اس حوالے سے کہ شاید 25 سال کی جا رہی ہے یا 21 سال کی جا رہی ہے. 18 سال پہ جب آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایج بڑھنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے. قومی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی پروپوزل آ جائے، تمام اگر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی، متحد ہوں گی، تو بالکل یہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ، یہ کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے. فلسطین میں پائیدار امن کا خواب. پاکستان غزہ بورڈ آف پیس کا رکن بن گیا. چارٹر کے مسودے پر امریکہ اور پاکستان سمیت 20 ملکوں نے دستخط کر دیے. پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر پر دستخط کیے. ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر دستخط کی تقریب ہوئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن معاہدے کے ذریعے غزہ میں جنگ بندی کرائی. پاکستان بھارت جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تعریف بھی کی تھی. Very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, two nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. بورڈ آف پیس کے مسودے پر دستخط کی تقریب ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی. سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چارٹر پر دستخط کیے. پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، ترکی، بحرین، مراکش، ارجنٹینا، آرمینیا کے رہنماؤں نے مسودے پر دستخط کیے. متحدہ عرب امارات، قطر، ازبکستان، پیراگوئے، آذربائیجان، بلغاریہ، ہنگری، انڈونیشیا، اردن، قازقستان، کوسووا اور منگولیا بھی دستخط کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں. پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت فلسطین کے لیے انتہائی اہم قرار. مستقل جنگ بندی، فلسطین کی اثر نو تعمیر اور مسلم ملکوں کا اکٹھا ہونا پاکستان کی شمولیت کی اہم وجہ بنی. فلسطین میں مستقل امن کے قیام کی حمایت پاکستان کا اہم مقصد رہا ہے. بورڈ میں شمولیت اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت سے منسلک نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے آذربائیجان کے صدر اور امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقاتیں کیں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات ہوئی. فورم میں شریک رہنماؤں سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی غیر رسمی ملاقاتوں میں انتہائی گرم جوشی رہی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں بھی شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بلاول بھٹو نے ملاقات کی. ملاقات ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر ہوئی. ملاقات میں ملکی بین الاقوامی صورتحال اور معیشت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی. بلاول نے عالمی بینک کے صدر سے ملاقات میں سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا. ملاقات میں پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسی آب کے منصوبوں پر بھی بات ہوئی. کراچی کا بلدیہ ٹاؤن بلدیاتی مسائل کا گڑھ بن گیا. اہم سڑکوں پر سیوریج نے سڑکوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. اسٹیڈیم روڈ کو بلدیہ سیکٹر 19 سے ملانے والی شاہراہوں پر بڑے بڑے گڑھے عوام کے لیے اذیت بن چکے ہیں. افضل خان رپورٹ کریں گے. منتخب نمائندوں کی عدم توجہی کے باعث بلدیہ ٹاؤن کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا. بلدیہ 8 نمبر سے سیکٹر 19 کو ملانے والی سڑک مکمل طور پر تباہ. ہر وقت رستے سیوریج کے پانی نے ماحول کو تعفن زدہ بنا دیا ہے. یہ روڈ بالکل تنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں.
हम लोग ऐसा बिल्कुल बर्बाद हो गए, यकीन करें रोडों के साथ। कमाओ गाड़ियों पे लगाओ, कमाओ गाड़ियों पे लगाओ। जगह जगह पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से रोज़ सुबह जॉब पे जाने के लिए कल भी परसों बल्कि मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मैं गिर गया। ऐसी बुरी हालत है कि अगर वहाँ से अपनी कार कोई लेके आता है तो 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाता है उसको। लाइफ गुजर गई मेरी यहाँ तकरीबन बल्दिया टाउन के अंदर। कभी मैंने इन रोड को बना हुआ नहीं देखा। बल्दिया 9 नंबर को हुजैफा चौक से मिलाने वाली सड़कों पर कई जगह मैनहोल्स टूटे हुए हैं, जिनसे ढक्कन गायब हैं और ये सूरत हाल किसी हादसे को दावत दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने मैनहोल ऐसे हैं जिन पर ढक्कन ही नहीं है, जिनकी वजह से फिर ब्लॉक हो जाता है। बल्दिया वाले लोगों को जानवर समझा जा रहा है। ये रोड की हालत है, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मरीज उसको ले जाना पड़ जाए, यहाँ से एम्बुलेंस को गुजरने के लिए आप रास्ता बताएं कहाँ पर है। बल्दिया टाउन 20 नंबर बस अड्डा कायम खानी कॉलोनी से होते हुए औरंगी टाउन तक जाने वाली सड़क भी मुकम्मल तौर पर उधड़ चुकी है। बल्दिया टाउन के अवाम अरबाब अख्तियार से सवाल करते हैं कि बुलंद व बाला दावों के बावजूद इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सड़कों और गलियों की तामीर के लिए एक मख्तस फंड अब तक इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब का बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म, सूबे भर में फायर ड्रिल्स कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आग से लड़ने के लिए हिम्मत के साथ हिकमत और टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। पंजाब की इमारतों, मार्केट्स, अस्पतालों और स्कूलों को मौत का कुआं बनने नहीं दिया जाएगा। हर तहसील, बाजार, इमारत, स्कूल को महफूज बनाया जाएगा। तमाम इमारतों को 2 हफ्तों में हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की हिदायत दे दी गई। सोशल मीडिया पर मोबाइल पर टैक्सेस में कमी का नोटिफिकेशन जाली निकला। मोबाइल टैक्स में कमी से मुतालिक PTA ने वजाहत जारी कर दी। PTA का कहना है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर गुमराह कुन है। मोबाइल फ़ोन टैक्स या दरामदात से मुतालिक कोई हिदायत जारी नहीं की गई। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बरतानिया भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए मुतहर्रिक। अपोजिशन जमात के पेश करदा बिल को हाउस ऑफ लॉर्ड की हिमायत हासिल हो गई। जाहिद नूर तफसील बता रहे हैं। बरतानिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून साजी पर गौर। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बरतानिया भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए मुतहर्रिक है। बरतानिया के ऐवान बाला यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपोजिशन जमात टोरी पार्टी ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए तरमीमी बिल पेश किया, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हिमायत मिली है। तरमीमी बिल के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई के लिए सख्त जांच करना होगी और ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को गैर कानूनी और फहश मवाद से दूर रखा जा सके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हिमायत के बाद अब ये तरमीमी बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाएगा, जबकि इसी हफ्ते हुकूमत ने ऐलान किया था कि वह 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिनमें सोशल मीडिया के औकात यानी कि कर्फ्यू और डोम स्क्रॉलिंग को रोकने के इकदामात शामिल हैं। डोम स्क्रॉलिंग से मुराद मनफी पोस्टों या खबरों को हद से ज्यादा देखना है। जाहिद नूर, ARY न्यूज़, बरतानिया। बरतानवी वजीर हिमेश फाल्कन, साबिक नायब वजीर आज़म एंजेला रायना और लॉर्ड वाजिद खान ने लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की और पाक बरतानिया ताल्लुकात को अहम करार दिया। फरीद कुरैशी रिपोर्ट करेंगे। बरतानिया और पाकिस्तान के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। इन ख्यालात का इजहार बरतानवी वजीर ममलिकत हिमेश फाल्कनर ने पाकिस्तानी फॉर लेबर की तरफ से मुनक्किदा डिनर के दौरान किया। The UK and Pakistan have the closest of relationships. We have so many family and historical ties. The UK and Pakistan are incredibly important as partners, and Pakistan is very important to me. पाकिस्तान को मतलूब मुल्ज़मान की हवालगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले को बरतानवी पुलिस कानून के मुताबिक देख रही है। So these kinds of law and order requests obviously have to go through the rule of law in the UK, and I know that those dossiers have been handed over and they'll be considered in the usual way by our independent police force and they will take judgment. साबिक नायब वजीर आज़म एंजेला रायनर ने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने में हिमेश फाल्कनर के किरदार को सराहा। The recognition of Palestine wouldn't have happened without Hamish being there and fighting for it, and that's what we need in our movement, is people like Hamish. So the purpose of this event is community cohesiveness, and why we are here is to really see how the communities can work together. तकरीब में लॉर्ड वाजिद खान, माहिर कानून शाहिद नदीम और मुश्ताक लाशारी समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन।
کچھ بات موسم کی. کراچی میں سائبیرین ہوائیں چل پڑی ہیں. موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں آج رات پارہ 6 درجے سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے. جمعرات کو کوئٹہ میں ہونے والی برف باری کے اثرات. کراچی میں دوپہر کی بارش کے بعد سے ٹھنڈی یخ ہوائیں چل رہی ہیں. شہر کی کئی سڑکیں رات ہوتے ہی ویران ہو گئیں. سڑکوں پر موٹر سائیکلوں کی تعداد معمول سے بہت کم ہے. طبی ماہرین نے ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا مشورہ دے دیا. ضروری کام سے باہر نکلنے والوں سے کہا ہے سر، کان اور سینے کو سرد ہواؤں سے بچانے کا خاص انتظام کیا جائے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا. سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کرنے لگی. ملک بھر میں موسم نے لی انگڑائی. بالائی علاقوں میں برف کی چادر چھائی. مانسہرہ کے سیاحتی مقام شوگران میں سفیدی چھا گئی. ملک بھر کے سیاح برف باری دیکھنے پہنچ گئے. ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں شوگرا اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور سنو فال کا سلسلہ جاری ہے. ہم آئے فیصل آباد سے. اگر خدا کی قدرت دیکھنی ہے تو شوگران آئے. یہ دیکھیے سنو. ادھر جو آگے آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں وہ کہیں نہیں کر سکتے. گجرانوالہ سے سیدھا شوگران پہنچے ہم اور لائیو سنو فال شروع ہو چکی ہے. بہت زبردست موسم ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. پھر فیملی آئے ہوئے ہیں. ملکہ کوہسار میں آسمان سے گرتے روئی کے گالے. سیاحوں کا رش، گاڑیوں کی قطاریں. انتظامیہ متحرک. سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری. اپر کرم کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری. سرحدی علاقے 3 میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی. اورکزئی کے مختلف علاقوں میں 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی. کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. زمینی راستوں کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.